ماہ میلاد کے آنے کے ساتھ ہی یعنی کہ ماہ ربیع الاول شریف ہر گھر میں خوشیوں کا ایک سماں ہوتا ہے۔ خوشی ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اس ہستی کی آمد ہے جس ہستی کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، اس ہستی کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا۔ جو ہستی اس کائنات کے وجود کا سبب ہے ہونی تو چاہیے، لیکن ہم اس خوشی کا جو اہتمام کرتے ہیں اس میں کچھ ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ساری رات تو ہم نے حضور کی محفل کی، نعتیں سنی، بیان سنے، لیکن فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے تو وہ محفل نہ رہی، وہ تو آپ کے لیے بربادی کا سبب بن گئی، کیونکہ آپ نے اس محفل کی وجہ سے چونکہ ساری رات آپ سنتے رہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھ سکے، حالانکہ نماز اہم تھی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب بھی آپ کسی کی برتھ ڈے پہ جاؤ تو اس کے لیے تحفہ اس کے مزاج کے مطابق لے کر جاتے ہیں۔ آپ کسی بچے کی برتھ ڈے پہ جاؤ، اس کے جنم دن پہ جاؤ تو کوئی کھلونا لے کر جائیں گے، کوئی گاڑی لے کر جائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر جائیں گے۔ اب کسی بچی کے جنم دن پہ جاؤ تو آپ اس کے لیے کوئی گڑیا لے کر چلے جائیں گے۔ اگر کسی بڑے کے لیے وہ بڑا کس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ فلسفی ہے، وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، وہ عالم دین ہے، وہ کس فیلڈ کے ساتھ متعلق ہے تو آپ اس کے مزاج کے مطابق اس کا تحفہ لے کر جاؤ گے۔ لیکن ہم جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر تشریف لاتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کو کیا تحفہ پیش کرتے ہیں؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کا سب سے پسندیدہ تحفہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کثرت سے کریں گے اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن پر جا کے حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں گے، اس سے خوشی حضور کو زیادہ ہوگی۔ یہ مت سمجھیں، اور یہ ساری رات گلیاں سجاتے رہنا، ساری رات مکان سے لیکن صبح نماز بھی نہیں پڑھنی، یہ اچھا عمل نہیں۔ گلیاں سجانا بہت اچھی بات ہے، میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، ساری رات میرے نبی کے تذکرے کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اگر اپنے گھر میں چراغاں کرتے ہیں تو چراغاں کرنے سے پہلے ایک بار سوچئے گا کہ میری گلی کے اندر کوئی بھوکی ماں تو نہیں سوئی پڑی، کوئی بھوکے یتیم بچے تو نہیں سوئے پڑے، میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر پہلے ان کے گھروں پہ جاؤ، ان کو راشن دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے حال کی پرستش کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں گے۔